بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کے اندر جو شگون اور بدفعلی اور فعال کے متعلق جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق آج میں آپ کو مطلع کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جانور کے بولنے سے موت پھیلتی ہے، یعنی اگر فلاں جانور بولے تو وہاں پر اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ایسا نظریہ رکھنا، ایسی فعال نکالنا یہ درست نہیں۔ بعض طلباء کو بدھ کے روز کتاب شروع کرنے کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی فلاں دن کتاب شروع کریں گے تو اس میں برکت ہوگی، فلاں دن کتاب شروع کریں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو ایسا کرنا یہ کسی جگہ سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن پاک سے، نہ حدیث مبارکہ سے، نہ ہی آثار صحابہ سے۔ عورتیں بہت سی اچھی چیزوں کو برا سمجھتی ہیں، مثلا دنوں کو منحوس کہنا، چنانچہ اکثر عورتیں بدھ کے روز کو منحوس سمجھتی ہیں، اور غضب ہے کہ بعض مرد بھی اس عقیدے میں ان کے شریک ہیں۔ یعنی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سارے کے سارے دن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی منحوس، کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ ہاں، فضیلت کے اعتبار سے جمعے کے دن کو باقی ایام پر فضیلت حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنوں میں سے دوسرے دن ہیں وہ منحوس ہیں۔ ایسا ہی عورتوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کسی دن کو اگر گھر میں کسی دن کوا گھر میں بولے، اس دن مہمان ضرور آتے ہیں، یعنی جب کوا گھر میں بولتا ہے تو اس دن مہمان آتے ہیں، تو ایسی فعال نکالنا یہ نہ ہی قرآن پاک سے ثابت ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح اگر آٹے میں پانی زیادہ ہو جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج کوئی مہمان آنے والا ہے، تو ایسا سمجھنا بھی بالکل غلط ہے، ثابت نہیں۔ اور بعض چیزوں کو مرد بھی منحوس سمجھتے ہیں، جیسا الو کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ جس مکان پر بولتا ہے وہ اجاڑ ہو جاتا ہے، یعنی الو جہاں پر بولتا ہے وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، اجاڑ ہو جاتی ہے، تو ایسا نظریہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ الو اس جگہ پر بیٹھتا ہے جو جگہ ویران ہوتی ہے، الو کے بیٹھنے سے وہ جگہ ویران نہیں ہوتی۔ ہاں، الو ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جو کہ ہو علیحدہ ہو، ویرانی جگہ۔ بعض عوام سمجھتے ہیں کہ مرد کی بائیں آنکھ اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑکنے سے کوئی مصیبت، رنج اور اس کے برعکس ہونے سے خوشی پیدا ہوتی ہے، سو یہ خیال کرنا محض غلط ہے۔ اکثر عوام کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں خارش ہونے سے مال ملتا ہے، یعنی اگر کسی کی ہتھیلی میں خارش ہو تو اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس شخص کو کچھ مال ملے گا، اور اسی طرح تلوے میں خارش ہونے سے یا جوتا پر جوتا چڑھنے سے سفر درپیش ہوگا، تو یہ سب لغو اور مہمل باتیں ہیں، ان کا تعلق نہ ہی قرآن مجید سے ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ سے ہے۔ اسی طرح اکثر عوام سمجھتے ہیں کہ کتے کے رونے سے کوئی وبا یا بیماری پھیلتی ہے، تو یہ محض غلط خیال ہے، اس کا کسی جگہ سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بعض لوگ جوتے پر جوتا چڑھنے سے سفر درپیش آنے کا شگون لیتے ہیں، سو یہ بالکل بے اصل اور لغو بات ہے، ایسا ہی قرآن مجید حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ شام کے وقت مرغا اذان دے تو اس کو فوراً ذبح کر دو، کیونکہ یہ اچھا نہیں، سو اس کی بھی کوئی اثر نہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ مرغی اذان دے تو اس کو بھی فوراً ذبح کر دو، کیونکہ اس سے وبا پھیلتی ہے، سو یہ خیال کرنا محض غلط ہے۔ بعض جگہ غیر شادی شدہ لڑکے یا لڑکی کے چمچہ، ڈوئی یا کوئی دیچکی وغیرہ چاٹنے سے یہ فال لی جاتی ہے کہ اس کی شادی پر بارش وغیرہ آئے گی، سو یہ فال لینا محض غلط ہے، کہیں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اپنی زبان دانتوں کے نیچے دب جانے سے کسی کے گالی دینے کا خیال کرنا کہ ہماری زبان جو ہے دانتوں کے نیچے آ گئی، اب ہمیں کوئی گالی دے رہا ہے، تو جیسے یہ خیال کرنا محض غلط ہے، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ بہت لوگ منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، سو یہ بھی خیال کرنا محض غلط ہے۔ چڑیوں کے ریت میں نہانے سے بارش کا گمان کر لینا کہ آج چڑیاں ریت میں نہا رہی ہیں تو آج بارش آئے گی، اسی طرح مور کے بولنے کو بارش ہونے کی علامت قرار دینا، یہ بے اصل ہے۔ بعض لوگ کسی کام کے لیے جاتے وقت بلی کے سامنے سے گزر جانے سے اس کام میں ناکامی ہونے کا خیال کرتے ہیں، سو یہ خیال بھی محض غلط ہے۔
رات کو کتے کے رونے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کل صبح اس بستی میں موت ہونے والی ہے، تو ایسا خیال کرنا محض غلط ہے۔ مشہور ہے کہ جب ہچکی آتی ہے، جب کسی کو ہچکی آتی ہے تو قبر یاد کرتی ہے، سو یہ غلط ہے، ہچکی آنے کا یہ سبب نہیں ہوتا۔ بہت سے دکاندار صبح سویرے سامان ادھار دینے سے اس لیے منع کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے اول ہی میں ادھار دے دیا تو شام تک ہمارا سامان ادھار ہی فروخت ہوگا، تو یہ خیال کرنا محض غلط ہے۔ مشہور ہے کہ اگر بستر کو جھاڑو سے صاف کیا جائے تو گھر کا صفایا ہو جاتا ہے، تو یہ خیال کرنا بھی کہیں سے ثابت نہیں۔ بعض عوام عصر کے بعد جھاڑو دینے کو برا سمجھتے ہیں، سو یہ بھی محض بدشگونی ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ مشہور ہے کہ جس کی چارپائی پر بیٹھ کر پیر ہلاتے ہیں تو چارپائی والا مقروض ہو جاتا ہے، تو یہ بھی غلط خیال ہے اور بدشگونی ہے۔ مشہور ہے کہ اگر کوئی مرد رات کے وقت چارپائی کی ادوان، جسے ہم دون کہتے ہیں، یہ کس دے تو اس کے گھر 7 لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ واہیات بات ہے، ایسا شگون شریعت کے خلاف ہے۔ جب کسی آدمی کا غیبانہ تذکرہ ہو رہا ہو اور تذکرہ کے دوران یا کچھ دیر بعد وہ آدمی آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بڑی لمبی عمر والا ہے، سو شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مشہور ہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس گھر والے مقروض ہو جاتے ہیں، سو یہ شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں۔ ہاں اگر گھر کو مکڑی کے جالوں وغیرہ سے صاف رکھنا یہ شرعاً محبوب ہے۔ صفائی اور ستھرائی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت خود بھی صاف اور پاک ہیں اور پاکی و صفائی کو پسند فرماتے ہیں۔